آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مکے سے نکلے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں اون اور محمد کو ایک خط دے کر ان کی خدمت میں بھیجا۔ اس میں لکھا تھا، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے۔ مجھے خوف آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تباہ نہ ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہلاک ہوئے تو دنیا میں اندھیر ہو جائے گا۔ اہل ایمان کا سہارا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذات ہے۔ جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آتا ہوں۔ غرض حضرت عبداللہ بن جعفر یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور مکے کے حاکم کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان کا حکم نامہ بھی لکھوا کر لے گئے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے خواب میں مجھے جو حکم دیا ہے میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ اس میں میرے لیے نقصان ہو یا نفع؟ دونوں نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہ میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے ملاقات کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ سے ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچا۔ قاصد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع دی اور ان کی خواہش بیان کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹ جائیے۔ قاصد کی یہ بات سن کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے سب بھائی بیٹے پکار اٹھے، خدا کی قسم جب تک مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقام نہ لے لیں گے واپس نہیں لوٹیں گے یا سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا، تمہارے بغیر زندگی کا کیا لطف ہے، یہ کہا اور آگے بڑھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ حالانکہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے روانہ ہوئے تھے تو بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی طرف نہیں شہادت کے راستے پر جا رہے ہیں تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور واپس پلٹ گئے تھے۔ بس صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے سے چلے تھے۔ دراصل جو راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ یہ سمجھے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں لوگ ان کی اطاعت پر آمادہ ہیں، لیکن جب ان کو حضرت مسلم کے قتل کی خبر ہوئی تو ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وادی بطن عقبہ میں اترے تو وہاں بنی اکرمہ کے ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ لوٹ جائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ برچھیوں اور تلواروں میں چلے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا نہیں کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے خدا کے بندے، میں جانتا ہوں تو نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے، لیکن میں کیا کروں، خدا کی مرضی یہی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے عمرو بن سعد کو بلا بھیجا۔ وہ آیا تو اس سے کہا،
میں تمہیں ریگ کی حکومت دیتا ہوں، اگر تم جا کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لو اور انہیں قتل کر دو۔ عمرو بن سعد یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، مجھے تو اس کام سے معاف ہی رکھیے، میں تمہیں ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، دیکھ لو ریگ کی حکومت چاہتے ہو یا نہیں۔ عمرو بن سعد رات بھر سوچتا رہا، آخر لالچ اس پر چھا گیا اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے لیے رضامند ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام اشراف میں قیام کیا، دوسرے دن وہاں سے روانہ ہوئے۔ سامنے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا ہراول دستہ دکھائی دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بائیں جانب مڑ گئے تاکہ کسی مناسب جگہ پڑاؤ کر سکیں۔ ہراول دستے نے بھی اسی طرف کا رخ کیا۔ ان کی برچھیوں کے پھل شہد کی مکھیوں کے غول معلوم ہو رہے تھے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذو حسن کی وادی میں اتر پڑے۔ اتنے میں 1000 سواروں کا دستہ وہاں آ پہنچا۔ اس دستے کا سوار حر بن یزید تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں کو پانی پلا دیں اور خود بھی پانی پئیں۔ ادھر حر کے لشکر کا ایک سپاہی پیچھے رہ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی اور اس کے گھوڑے کی خستہ حالت دیکھی، اسے اور اس کے جانور کو پانی پلایا۔ حر کو ابن زیاد نے 1000 سوار دے کر اس لیے روانہ کیا تھا کہ باقی لشکر پہنچنے تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکے رکھے۔ چنانچہ حر انہیں روکے رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی نے اذان دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو حر اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا، اے لوگوں، تم لوگوں کے خط اور تمہارے پیغامبر پیغام لے لے کر میرے پاس جب تک نہیں آئے، تم لوگوں کے پاس نہیں آیا۔ ان خطوط میں لکھا تھا، ہم لوگوں کا کوئی امام نہیں ہے، چنانچہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اب اگر میرا آنا تمہیں ناگوار گزرا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔